لیکن کچھ مسائل ہیں پیچیدہ، ان میں صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہر مسئلے کی دلیل نہیں بتاتے تھے، بہت سارے صحابہ، اور فتاویٰ بھرے ہوئے ہیں حدیث کی کتابوں میں، مسئلہ بتایا چلو پتلی گلی سے نکلو۔ آپ کہہ سکتے ہیں وہ صحابہ تھے، آج کے لوگوں کو صحابہ پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ صحابہ تھے، لیکن اس دور میں گمراہ لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے موجود تھے، یہ اسلاف کا دور تھا، معتزلی بھی تھے، خوارج بھی تھے، لوگ کہتے تھے بھائی جنہوں نے نبی کی صحبت اٹھائی ہے، جن پر دوسرے صحابہ نے اعتماد کیا ہے، تو ہمارے لیے اتنی دلیل کافی ہے۔ تو اسی طرح آج بھی درجنوں فرقے ہیں، لیکن اللہ نے انسان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ چند دفعہ کسی کی مجلس میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ اہل حق میں سے ہیں یا اہل باطل میں سے، یہ چند دفعہ یہ اندازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کوئی بہت مشکل کام نہیں رکھا ہے یہ، اور یہ سب کر رہے ہیں، اعتماد کی بنیاد پر فالو کیا جاتا ہے۔ اہل حدیث اگر اہل حدیث عالم کو فالو کر رہا ہے، اعتماد کی بیس پہ فالو کر رہا ہے، ہر مسئلے کی نہ اہل حدیث عالم دلیل بتاتے ہیں، اور اگر دلیل بھی بتاتے ہیں تو ادھوری، پوری کوئی نہیں بتاتا، کیونکہ پوری دلیل اگر آپ بتائیں گے نا تو اس طرف کی بھی اور پھر اس طرف کی بھی، پھر دونوں طرف کی دلیلوں کے بعد کس مفتی نے، کس مجتہد نے کس رائے کو کن ترجیحی بنیادوں پہ فالو کیا، وہ تمام دلائل آنے چاہیے۔ ایک مسئلہ بتانے میں کم سے کم 24 گھنٹے لگیں گے، اور پھر بھی مستفتی کنفیوز ہو کے جائے گا، وہ ایک رائے لے کے نہیں جائے گا، وہ کہے گا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کس کی رائے صحیح ہے اور کس کی رائے غلط ہے، نتیجہ آخر میں یہ نکلے گا۔ تو فروعی اختلافی مسائل میں جس پر اعتماد ہو، ہاں اعتماد جلدی قائم نہ کریں۔ تو میں وہ بتا رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ 40 سال سے پہلے کالا رنگ لگا سکتے ہیں، 40 سال کے بعد نہیں لگا سکتے۔ فیس بک پہ کمنٹس کی بھرمار، یہ مفتیوں نے لوگوں کو اندھا مقلد بنایا ہے، ان مفتیوں کو دیکھو، حدیث کا حوالہ نہیں دیا کوئی حدیث، ہر مسئلے پہ حدیث تلاش کرنا، ہر مسئلے پہ حدیث کا مطالبہ کرنا انسان کے پرلے درجے کے جاہل اور ایک نمبر کے گدھے ہونے کی دلیل ہے۔ یہ کروڑوں مسائل ہیں اسلام میں، حدیثیں ہمارے پاس کروڑوں نہیں، حدیثیں صحیح حدیثیں ہزاروں ہیں، تبھی تو قیاس، اجتہاد یہ اسلام میں ایک مستقل دلیل سمجھی گئی ہے۔ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، فرمایا بتاؤ تم کس پہ فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے فرمایا قرآن پہ۔ پہلے مسئلہ کہاں دیکھوں گا؟ قرآن میں۔ نبی نے فرمایا قرآن میں نہ ملے تو فرمایا آپ کے قول سے، حدیث سے، فرمایا اس سے بھی نہ ملے، فرمایا اجتہاد کروں گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہر مسئلہ حدیث میں بولتے کیوں نہیں ملے گا، ہر مسئلہ قرآن میں نہیں ملے گا۔ مسائل تو لاکھوں کروڑوں ہیں، حدیثیں ہزاروں ہیں، کروڑوں نہیں ہیں، تو ان سے استنباط کرنا پڑے گا، اخذ کرنا پڑے گا حدیثوں سے، اور یہیں سے تقلید بھی ثابت ہوتی ہے۔ نبی نے یمن کا گورنر معاذ ابن جبل کو بنا کے بھیجا، فرمایا کہ تم جب ان کے درمیان فیصلہ کرو گے تو کس سے؟ فرمایا قرآن سے۔ تو کیا مطلب یمن کے لوگ آپ کو فالو کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یا آپ یہ فرما دیتے یا رسول اللہ میں فیصلہ کروں گا ہی نہیں، میں ان سے کہوں گا میری تقلید مت کرو، میری اتباع مت کرو۔ اتباع تقلید ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، یہاں بھی گھماتے ہیں ادھر سے، اتباع یوں ہے تقلید یوں ہے، فلاں کتاب میں۔ قرآن و سنت کی اصطلاح میں، قرآن و سنت میں تقلید اور اتباع میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا اتباع وہ ہوتی ہے جو دلیل سے ہو، دلیل سے جب اتباع ہوگی نا کسی کی تو وہ دلیل کی اتباع ہوگی، اس بندے کی اتباع نہیں ہوگی۔ یہ تھوڑی سی سینس ہونی چاہیے انسان میں۔ یہ کہتے ہیں جب کسی دلیل سے کسی عالم کو فالو کرو تو یہ عمل اتباع کہلاتا ہے، بغیر دلیل کے فالو کرو تو یہ عمل تقلید۔ او بھائی جب دلیل سے کسی کو فالو کرو گے نا تو وہ دلیل کو فالو کرنا کہلائے گا، بندے کو فالو کرنا نہیں کہلائے گا۔ بندے کو تو جب ہی فالو کیا جاتا ہے جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی، آپ کہتے ہو یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے تو چلو اسی کو فالو کر لیتا ہوں، میرے پاس علم نہیں ہے تو جس کے پاس ہے اس کو فالو کر لو۔ تو کہاں سے کہاں، جلدی سے سمیٹ کے میں موضوع کی طرف آتا ہوں۔ تو کیا بات کر رہا تھا میں؟ معاذ ابن جبل کو جو نبی نے کہا نا یمن کا گورنر، تو یمن کے جو لوگ تھے انہوں نے معاذ ابن جبل کو فالو کرنا تھا۔ ان میں ہر شخص قرآن اور حدیث میں نہیں گھسے گا، کیونکہ ان کو سب کو علم نہیں ہے، علم نہیں ہے تو وہ کس کی تقلید کریں گے؟
معاذ ابن جبل کی, اور معاذ ابن جبل اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. ان کے پاس علم ہے, لہذا وہ قرآن میں دیکھیں گے, نہیں ملا حدیث میں دیکھیں گے, نہیں ملا کیا کریں گے, اجتہاد. اور جو اجتہاد کریں گے عوام اس پہ اعتراض نہیں کرے گی, عوام اس اجتہاد میں ان کو فالو کرے گی. عوام میں ہر اجتہاد, ہر ایک اجتہاد نہیں کرے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ عوام میں تھوڑی ہر ایک بیٹھ کے اجتہاد کرے گا. عوام نے ٹماٹر بھی بیچنے, عوام نے پیاز بیچنے, عوام نے, وہ انگلش لینگویج ٹیچر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے انگلش پڑھانی ہے اینگلو فائل میں, ٹھیک ہے نا. ہر آدمی اگر تحقیق اس طرح سے کرنا شروع کر دے, فروعی عقیدے میں نہیں, اجماعی مسائل میں نہیں, باریک فروعی اختلافی مسائل میں ہر آدمی کرے گا, تو یہ اول تو ایسا کرے گا نہیں. ہر آدمی جھوٹ بولے گا کہ میں کر رہا ہوں, حالانکہ کر نہیں رہا ہوتا, وہ تقلید ہی کر رہا ہوتا ہے. اور اگر کرے گا تو پھر اور کسی کام کا وہ نہیں رہے گا. تو اندھی تقلید یہ ہوتی ہے کہ جس آدمی کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے اس کے پیچھے چلو, یہ اندھی تقلید ہے. جیسے قرآن کہتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رسول کو فالو کرو تو یہ اپنے باپ دادا کو فالو کرتے ہیں, حالانکہ ان کے باپ دادا عقل نہیں رکھتے اور نہ علم ہے ان کو. تو قرآن ہی سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس علم بھی ہے, عقل بھی ہے, اس کو فالو کرنا عین مطلوب ہے, قرآن کا حکم ہے. تو ہم جو مجتہدین کو فالو کرتے ہیں, ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد حنبل, یہ نہ تو بے عقل تھے اور نہ کم علم. ان کے ہاں ان میں علم آج کے مولویوں سے زیادہ, ان کی عقل آج کے مولویوں سے زیادہ. ان کو فالو کر کے جو ان کو فالو کر رہا ہے اس پر قرآن کی یہ والی آیتیں فٹ کرنا جو مشرکین کے باپ دادا کے لیے نازل ہوئیں, یہ آیتیں فٹ کرنا, یہ اندھی تقلید ہے اپنے باپ دادا کی. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قرآن کی اتنی موٹی آیتوں کا مطلب بھی نہیں سمجھتے اور آپ ہمیں اپنے آپ کو فالو کرنے کا حکم دے رہے ہو, لیبل اس پہ قرآن و سنت کا لگا رہے ہو. اس لیے یہ جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں نا اس زمانے میں, ان میں لیبل بہت اچھے لگے ہوئے ہیں, لیکن ان لیبل سے کبھی بھی دھوکہ نہ کھائیں. لیبل ہیں بس یہ اچھے. تو معاذ ابن جبل کو نبی نے حکم دیا تھا تاکہ وہ لوگ ان کو فالو کریں, اور معاذ ابن جبل اپنی ذمہ داری پوری کریں, وہ قرآن و سنت سے. تو مجتہدین نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے, اب عوام مجتہدین کو فالو کرے گی. آج کے مولویوں کے سے قرآن و سنت کے نام پہ دھوکہ نہیں کھائے گی.